السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہا ہے، وہ بھی ہم اپنے جو پینلسٹ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز نے پی ٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ حکمران اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں، ان باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مبشر بخاری صاحب، جناب امداد سمرو صاحب اور جناب خالد کیوم چودھری صاحب۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج 19 جولائی ہے اور 19 جولائی کو کنٹرول لائن کے دونوں طرف کشمیریوں نے دنیا بھر میں یوم الحاق پاکستان جو ہے وہ بڑے پرجوش طریقے سے منایا۔ چودھری صاحب، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے 19 جولائی 1947 میں قیام پاکستان کے موقع پر جو کشمیری قیادت تھی اس وقت کی دونوں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں، تو اس قیادت نے آل جموں کشمیر کانفرنس کے پلیٹ فارم پر جو ہے ایک سری نگر میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان کے ساتھ الحاق کی باقاعدہ قرارداد پاس کی گئی، اور اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس پر جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ادار یکجہتی کے لیے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ آزاد کشمیر میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ ادار یکجہتی کے لیے آج ریلیاں اور جلوس جو ہیں وہ نکالے گئے، اور سیمینار کا اہتمام جو ہے اس وقت کیا گیا۔ اور یہ جو کشمیر ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے قیام پاکستان کا، پاکستان کے تقسیم ہند کا، اس پر جو ہے عمل درآمد پر جو ہے اس پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیریوں کی جو قرارداد پاس ہوئی جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق عمل ہونا چاہیے، عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ اور جب تک وہ شرعی عمل نہیں ہوتا نا، تب تک یہ معاملہ لٹکا رہے گا، اور یہ بہت ایک یعنی دونوں ممالک کی جو آبادی ہے اور پھر اس خطے کی اوورال آبادی جو ہے وہاں پر امن تو خطرے میں رہے گا جب تک یہ انفینش ایجنڈا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے درمیان جو وجہ تنازع بہت بڑا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور جب بار بار ریزولوشنز آ گئیں، اور ایک بار نہیں کئی بار آئیں، اور کئی بار انٹرنیشنل میڈیشن کروانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن پھر آپ کے نیبر سے کوئی کوآپریشن نہیں ہوا، بلکہ الٹا جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انیکسچر ہی اس کا ہو گیا۔ تو حل صرف یہی ہے، اگر پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ دو نیوکلیر سٹیٹس ہیں ان کے درمیان امن رہے، اور پاکستان اور اس خطے میں امن، مطلب وہ دنیا کے امن کی ضمانت ہے، اور اس خطے میں اگر بدامنی ہوئی تو پوری دنیا کے امن کو مجروح کر سکتا ہے۔ اس لیے جو قراردادیں ہیں جس کو ہم نے سرد خانے میں، ہم سے مراد انٹرنیشنل کمیونٹی سرد خانے میں ڈال رکھا ہے، اس کے بعد جس طرح کی خاموشی انہوں نے برتی جب انیکسچر کیا گیا کشمیر کا اور اس کا سٹیٹس ختم کیا گیا، اس پہ بھی جو خاموشی ہے وہ میرا خیال ہے وہ مجرمانہ ہے، اور اس چیز کی سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے تھی کہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے ممالک کے درمیان ٹینشن ہوئی جب ان کے انٹروڈ کی اور ہم نے ان کے طیارے مار گرائے۔ وہ بات کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن پھر آپ نے فائر فائٹنگ کی، لیکن یہ وقتی طور پہ آپ جو ٹھنڈک کر دیتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، یہ مسئلے کا حل نہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم کسی اور جگہ پہ پہنچیں، اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیریوں کی اپنی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ امداد سمرو صاحب، یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان زور دیتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ گیا تھا اقوام متحدہ میں، اور وہ قرارداد جو ہے وہ انہی کے کہنے پر لائی گئی تھی، اور اس کے بعد اب تک وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ یہ اس کی منافقانہ پالیسی نہیں؟ نہ صرف منافقانہ پالیسی ہے، بلکہ جو کشمیر پر ان کا ناجائز قبضہ ہے اس کے اوپر پھر اقوام عالم کا بھی منافقانہ رویہ، وہ بھی تو عالم آشکار ہے نا، کہ قرارداد تو اقوام متحدہ نے منظور کی نا، بے شک ایشو جو ہے وہ نہرو لے کر گئے تھے وہاں پر، لیکن قرارداد تو اقوام متحدہ کی ہے۔ تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ قرارداد پر عمل ہونا چاہیے، پھر افغانستان میں پورا بھی بنوا دیتے، اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو ان کا اپنا بغض
اور اپنی جو معاشی مفادات آڑے آ جاتے ہیں. اس میں تو بڑا معاشی مفاد ہے نا عالمی طاقتوں کا. اس لیے پھر وہ بیچارے کشمیری جو ہے بیچارے فلسطینی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دو مسئلے اصل میں سیاسی نہیں ہیں، انسانی مسئلے ہیں. اور پھر دنیا کا امن انہی دونوں مسائل کے ساتھ، ان دونوں تنازعات کے ساتھ جڑا. جی جی، جب تک کہ تنازعات حل نہیں ہوں گے تب تک امن قائم نہیں ہوگا. اب مستقل امن قائم نہیں ہو سکتا. ہم جس خطے میں رہتے ہیں پاکستان اور انڈیا، یہ جو ہے اگر کشمیر کا تنازع حل ہو جائے اور ہم دونوں ممالک کی کے جو وسائل ہیں وہ جو اپنے دفاع پہ لگتے ہیں کشمیر کے تنازع کی وجہ سے، تو وہ اگر لوگوں کے اوپر لگے تو سوچیں کتنا یہاں پر لوگوں کی زندگی بہتر ہو اور کتنی بڑی خوشحالی ہو. پولیٹیکلی یہ باتیں ڈسکشن میں تو آتی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن اب ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اور وہ کیا کرتے ہیں جناب مودی صاحب، وہ کشمیر کا اسٹیٹس ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ کشمیر کو اپنا اس کے اپنے وفاق کے اندر لے آتے ہیں. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے لیکن وہ کشمیر پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں پر کشمیریوں کے حقوق چھین لیتے ہیں. باقی تو حقوق چھین لیے لیکن جو ان کے آئین میں تھے وہ بھی اسٹیٹس ان کا چھین لیا. تو اقوام متحدہ کو اپنی ان قراردادوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا. اور دوسرا، کیونکہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، تو ان کو زبردستی اپنا انڈیا کے ساتھ رکھنا اور 75 سال سے رکھنا یہ بڑا ظاہر ظلم ہے. اور اقوام متحدہ یا دیگر عالمی طاقتیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ، جب تک فلسطین کا مسئلہ وہ حل نہیں کریں گے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. جو صاحب آج مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ ظاہر ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک بہت بڑی پارٹی کی وہ لیڈر ہیں، انہوں نے آج ایک خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا ایک سخت سٹانس لیا ہے. ان کے اس خطاب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سمیت مسلم لیگ نون کی جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو چونکہ علم ہو چکا ہے بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلے، اس ملک کے اندر انارکی پھیلے اور خانہ جنگی ہو اور ایسے بحران پیدا ہوں جن کے نتیجے میں جو ہے وہ حکمران جو اتحاد ہے یا حکومت ہے اس وقت کی اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور ان کے اقتدار کا کسی طریقے سے کوئی راستہ جو ہے وہ نکلے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ جو سوچ ہے بانی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی قیادت کی، اس میں انہیں کوئی جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا کوئی ان کو سہولت مل سکتی ہے. دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی، جیسے ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف، انہوں نے تو کل کھل کر اس طرح بات کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر جو آئینی نظام ہے، آئین کا جو سسٹم ہے، نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو اس طرح پی ٹی آئی کو چونکہ اپنا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو اس وجہ سے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایسے بحران جو ہیں وہ ملک میں پیدا ہے. لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ملک اور قوم کا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا ملک کے اندر تو ہماری جو معیشت ہے جس کی بحالی کے لیے جو ہے پچھلی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں، اور اس کے ساتھ جو ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم تھا جس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے معیشت کی بحالی کے لیے مل کر مشترکہ فیصلے کیے، اس کے نتیجے میں جو بحالی کے جو اثرات پیدا ہو رہے تھے، جو ایک بہتری کی فضا پیدا ہو رہی تھی. بلکہ یہ جو فچ کی حالیہ رپورٹ آئی ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی پاکستان کی حکومت کی جو معاشی محاذ پر کامیابیاں ہیں ان کے تذکرے ہیں. اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس رواں مالی سال کے اختتام تک مہنگائی میں کمی آئے گی، زرعی پیداوار بہتر ہوگی، ہماری جو گروتھ ہے جی ڈی پی وہ 3.2% تک جو ہے وہ بڑھے گی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، پاکستان میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں بہتری آئے گی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سخت فیصلے جو ہیں وہ کرنا پڑیں گے اور ان کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری معیشت کی جو ہے اصلاح ہوگی. اور یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں $7 ارب جو ہیں پاکستان کے زر مبادلہ
کہ ذخائر میں اضافہ ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا جو پاکستان کو فائدہ ہوگا وہ پاکستان کی معیشت کی اصلاح کا آج جو پروگرام ہے وہ IMF کا وہ پروگرام ہے۔ اب یہ آپ نے جو ساری باتیں بتائی ہیں، یہ امداد سمرو صاحب، یہ خالد کیوم صاحب نے ساری باتیں بتائی ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کے مفاد میں ہیں اور پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنی سیاست کی وجہ کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ ان ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا رہی ہے۔ کیا ایسی جماعت کو ہم محب وطن جماعت کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب محب وطن ہے یا نہیں ہے، لیکن اقدامات جو ہے نا ان کے، وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو استحکام، جو پاکستان میں سیاسی استحکام ہے یا معاشی استحکام، بہتری کی طرف جو صورتحال بن رہی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ان کی ٹائم لائن دیکھ رہا تھا، ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بنو میں دہشت گرد حملہ ہوا، ہمارے جوان شہید کر دیے گئے، پھر ہسپتال میں ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں پر دہشت گرد حملہ ہوا، ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، جی جی، معصوم بچوں سمیت ان کو شہید کیا گیا۔ میں ٹائم لائن دیکھ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی مذمت تو ہے، ادھر نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں مس کر گیا ہوں، کبھی نہ دیکھا ہوں، میں بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہر وہ کام جس سے پاکستان میں عدم استحکام آئے گا وہ اس کو سپورٹ کریں گے یا خاموش حمایت کریں گے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آج مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی، باتیں بالکل ٹھیک کہ بھئی آپ کم از کم ملک کو میں استحکام تو آنے دیں نا۔ ملک کبھی چلنا شروع ہوتا ہے پٹڑی پر تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں، اور پھر ان کو ماضی کی طرح کچھ سپورٹ بھی حاصل ہے، کیونکہ خود تو ایک کچھ کر نہیں سکتے، کاندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں ہمیشہ، تو وہ کسی نہ کسی کے کاندھے استعمال کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے کہیں اور بھی اشارے کیے تھے، لیکن چلیں ہم اس پر بات نہیں کر رہے۔ اصل بات معاشی استحکام کی ہے، لوگ نہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کا۔ یہ اب تک کوئی 5-6 اسٹرائکس ملک گیر ہڑتال کی کال دے چکے ہیں، اور ہر ہفتے ملک گیر مظاہروں کی کال دیتے ہیں، ایک بار بھی ان کو ریسپانس نہیں ملا۔ اگر کے پی کے میں بھی ہوتے ہیں تو وہ سرکاری سرپرستی میں وہ مظاہرے کیے جاتے ہیں، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، ان کے مظاہروں کو لوگ اگنور کرتے ہیں۔ کیوں اگنور کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کچھ ملک کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، اب بھی اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھا تو معیشت، وہ جو کہتے ہیں سری لنکا، تو پھر ملک اس طرف ہی جائے گا نا۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی بجلی جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں قابل برداشت، لیکن مجبوری ہے، ہمیں کچھ کڑوے فیصلے کرنے ہیں۔ حکومت کو خود اس چیز کا ادراک ہے، تو لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی ایسے پولیٹیکل ایڈونچر یا کوئی اور ایڈونچر، اگر اس کا ہم نے ساتھ دیا تو پھر جو ابھی فچ کی رپورٹ ہے اس میں متضاد چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے یہ ضرور کہی ہے کہ جو اس سال کے آخر میں پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی کچھ کم ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو امکانات ہیں معیشت بہتر ہونے کے، اور عام آدمی کی معیشت کیا ہوتی ہے؟ 2 روٹیاں، جی سر، بچوں کی فیس، بچوں کی دوائی، فیس، دوائی، ماں باپ گھر کا کی دوائی، کرایہ، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، یہ عام آدمی کی ضرورت ہے۔ تو یہ عام آدمی کی معیشت اس سے جڑی ہے۔ بالکل تو وہ جو امکان پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیں مل سکتا ہے اگلے کچھ 1-1.5 سال میں، یا کچھ ریلیف مل سکتا ہے، وہ اگر ہم اس ایڈونچر کا ساتھ دیں گے، ان کالز کا ساتھ دیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، تو ہمیں یہ بھی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا پبلک نے تو ان کو مسترد کر دیا ہوا ہے، لیکن کہیں اور سے کچھ جو ماضی کی طرح، جس طرح لے آئیں آپ درخواست ہم سن لیتے، تو وہ شاید ان کو کہیں سپورٹ مل رہی ہے۔ عوام نے مسترد کر دیا، اور ملک کا حل، معیشت تب بہتر ہوگی جب سیاسی استحکام آئے گا، اور ابھی تک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ آئے۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بخاری صاحب یہ کہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی اور ہم ان عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو آج ایکچولی انداز تھا نا، جس انداز سے انہوں نے خطاب کیا، وہ بڑا اگریسو تھا، ان کی باڈی لینگویج بڑی اگریسو تھی۔ ان کے جو ورکر ہے جو مسلم لیگ نون کا، انہوں نے تو اس بات کو بہت پسند کیا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں دیکھیے چیف منسٹر مریم جو ہیں ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے اس وقت۔ ایک تو انہیں صوبہ، سب سے بڑا صوبہ چلانا ہے آبادی کے لحاظ سے، اس میں جو چیلنجز ہیں ان کو اوورکم کر رہے ہیں، لیکن دوسرا ان کے لیے چیلنج بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو، ان کا جو سپورٹرز ہیں ان کا لہو بھی گرماتے رہنا ہے،
جیسے میاں صاحب کی ایبسنس میں وہ ساری ریلیز کو لیڈ کیا کرتی تھی، بڑی شاندار انہوں نے کیمپین اس زمانے میں کی. تو ابھی بھی انہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ والی پالیسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سافٹ رویہ رکھا جو کہ رکھے ہوئے تھی وہ، تو اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کا ورکر ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اوور کم کرنے کی کوشش کرتا چلیے ہے. اس پر مزید بات کریں گے، فی الحال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے مبشر بخاری صاحب جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو آج کی سپیچ ہے اس پر اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. جی بخاری صاحب, کیسا سمجھتے ہیں آپ ان کا آج جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا میں ریپیٹ کر دوں کہ ان کی آج جو باڈی لینگویج تھی اور ان کا جو سٹائل تھا وہ بہت اگریسو تھا, اور یہ الیکشن کے بعد اب جا کر ان کے سٹائل میں یہ جو اگریشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیے بٹ صاحب, جو صورتحال ملک میں سیاسی جاری ہے اس کے بعد آج کے لہجے سے یہ اندازہ ہوا کہ چیف منسٹر مریم جو ہیں ویسے ان پہ دو ذمہ داریاں, صوبہ بھی چلانا ہے, پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے, چیف آرگنائزر ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور اسپیشلی جب ایسی صورتحال ہو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر سامنے نہیں ہیں, عوام کے درمیان نہیں ہیں, اور دوسرا کوئی موٹیویٹر شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں وہ نہیں کر سکتے یہ, چونکہ وہ دوسرے فرنٹس پہ مصروف ہیں, تو ایسی صورتحال میں ایک ہی بندہ رہ جاتا ہے, ایک ہی شخص فرض رہ جاتا ہے, وہ ہیں مریم. تو آج جو انہوں نے ٹون اڈاپٹ کی ہے اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے لینینٹ ویو لیا مسلسل, پرائم منسٹر شہباز شریف نے, ایون میاں نواز شریف نے, جو ان کی میڈیا ٹاکس ہوتی رہی بار بار آفر کرتے رہے آئیے گفتگو کیجئے ایک پارٹی کو, آئیے گفتگو کیجئے, لیکن ادھر سے جواب نہیں مل رہا. پھر اس پارٹی نے افواہ سازی کا بازار گرم کیا, اسپیشلی جو ایک فیصلہ ہے ریزرو سیٹ کے بعد, اس کے بعد 3 طرح کی افواہ سازی انہوں نے کی. ایک جی ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے, دوسرا ملک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور تیسرا یہ کہ جی نو کانفیڈنس کی پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں. اب اس پہ جو ان کے سپورٹر ہیں اس پارٹی کے, آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو خاص سوشل نیٹ ورکس پہ نظر آتے ہیں. اب جب وہ یہ چیزیں پی ایم ایل این کے ورکرز کی آنکھوں سے گزرتی ہیں, کانوں میں پڑتی ہیں, تو وہ بیچارے تھوڑے سے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. آج کا جو ان کا خطاب تھا وہ اپنے ورکرز کی موٹیویشن کے لیے تھا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, 5 سال پورے کریں گے. اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ لینینٹ ویو کے بعد مئی میں ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ان سے آئرن ہینڈ سے نپٹیں گے, کیونکہ آپ کی جیسے سومرو صاحب اور خالد قیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک کی معیشت بہتر جا رہی تھی. ایک فیصلہ جو آیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انڈیکس جو 80,000 پہ کھڑا تھا وہ نیچے گرا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سینسٹیو مارکیٹ ہے ہماری. ایک فیصلہ جس کا ابھی طے ہونا باقی ہے, اس کے علاوہ حکومت کو اس فیصلے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے انڈیکس آپ کا گرا. تو اتنی محنت کر کے ایک چھوٹی سی چٹکلا اگر کہیں سے آ گیا تو اس کے نتیجے میں اکانومی خطرے میں پڑ جائے, یہ چیز انہوں نے سینس کی ہے. اور 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا ایک اجلاس ہوا تھا پنجاب کیبنٹ کا, جی اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا, اور اینٹی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے جو نیریٹو بلڈ ہو رہے ہیں اس کے گرد, اس پہ مقدمات بھی بنیں گے, جس کے نتیجے میں مقدمات بھی بنے. یہ جو آج چیف منسٹر مریم کا ٹون تھی یہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی, یہ بتانے کے لیے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت میں تو ہے لیکن وہ پارٹی کے طور پہ بھی زندہ ہے, اور وہ ہر نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. نمبر 1 اس میں دوسری ایشورنس تھی کہ یہ جتنی افواہیں ہیں وہ ساری غلط ہیں. ہم وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اپنی حکومت اور اپنی ٹینیور کو پورا کریں گے, یعنی 5 سال. تو یہ ایک ایشورنس کا ایڈریس تھا جس میں اتھارٹی تھی, اور ایک اور چھپا ہوا میسج تھا اپنے پولیٹیکل رائیولز کے لیے کہ نیریٹیوز کی گیم بند کر دو, اور نیریٹیوز بھی وہ جو افواہوں پہ جو ہیں وہ مبنی ہوں. اپنا خالد کیوں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج حکمران اتحاد کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے, ایک اجلاس ہوا ہے, اس میٹنگ میں کیا چیزیں طے پائی ہیں؟ دیکھیے آج جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں حکومتی قیادت کی طرف سے, حکومتی وزراء کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی قیادت کو جو موجودہ صورتحال ہے حکومت کی طرف سے جو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا معاملہ ہے, اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیا گیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو. اور اس کے ساتھ جو حالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مخصوص نشستوں کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر بھی حکومت نے نظر ثانی کی, اپنی جو درخواست ہے وہ فائل کی ہے, اور اس حوالے سے جو قانونی نکات اور پہلو ہیں وہ بھی زیر بحث آئے. لیکن خاص طور پر جو ہے وہ جو
پابندی کا معاملہ ہے اس پر زیادہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی. آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے جب اس حوالے سے اس فیصلے کی تفصیلات سامنے آئی, اعلان سامنے آیا, تو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں نیر حسین بخاری, ان کا جو بیان آیا جس میں کہا گیا کہ یہ جو رائے دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس اجلاس کے اندر بھی جو پیپلز پارٹی کے زیادہ تر جو لوگ جو لیڈر شریک تھے, وہ ایسی شخصیات تھی جن کی طرف سے کوئی بیان بازی نہیں ہوئی اور جن کی طرف سے کوئی تحفظات کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے چند روز سے پیپلز پارٹی کے جن رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا, بیانات دیے تھے, وہاں پر بھی آپ کو خاموشی نظر آ رہی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری, وہ جو ہے وہ پارٹی کی ذمہ داریاں بھی ان کے پاس ہیں, لیکن خاص طور پر اس وقت بطور صدر پاکستان وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں. ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی قیادت ہے ان سے بڑھ جاتی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا, صدر پاکستان آصف علی زرداری جو ہیں وہ پوری پارٹی کے ساتھ جو ہیں وہ اتحادی کے طور پر بھی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا. حکومت کے ساتھ ہوں گے, یہ خالد کیوم صاحب کا کہنا ہے, امداد سمرو صاحب, اور سارے فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں گے. جو کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز کی جانب سے اس طرح کے بیانات آئے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, جس سے لگتا یوں تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی پارٹی کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہے اور شاید وہ اس فیصلے کی مخالفت کرے گی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے سر؟ دیکھیں, جو آج کی میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اور اس کے علاوہ ایک اوورال جو پیپلز پارٹی ایون مسلم لیگ نون کے اندر بھی, دیکھیں یہ ایسا فیصلہ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہزار بار سوچ سمجھ کر کریں گی, کیونکہ ہمارا ایک ماضی ہے اس ملک کا, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا جائے. اس کے کافی خطرناک قسم کے جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں. لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکلی بیہیو ہی نہ کرے تو پھر وہ ایک الگ سچویشن بنتی ہے نا. اگر وہ آپ کے خیال میں اب تک پی ٹی آئی نے پولیٹیکلی بیہیو کیا کسی جگہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا, تو یہ پھر پولیٹیکل پارٹی اس وجہ سے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ رہی ہیں. ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا. یہ بذات خود مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور ظاہر فیصلہ ہو چکا ہوتا تو آج مشاورت نہ ہو رہی ہوتی. آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں شیری رحمان صاحبہ تھی, اس میں فاروق اشنائک صاحب تھے, اس میں نیر حسین بخاری صاحب پیپلز پارٹی کی سائڈ سے تھے, ادھر سے اسحاق ڈار صاحب تھے, ایاز صادق صاحب تھے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے, عطا تارڑ صاحب تھے, اور پھر اٹارنی جنرل صاحب اور عرفان قادر صاحب تھے. یہ جو اجلاس ہے یہ اوورال جو صورتحال پیدا ہوئی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد, اس میں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت جو ہے اس کا جو ذمہ دارانہ کردار ہے نا, اس کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے. جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ مریم نواز صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم بیہیو کر رہے ہیں پولیٹیشین کے طور پر تو ہماری کمزوری نہیں ہے, ہم حکومت پوری کر کے دکھا سکتے ہیں. تو آج کے اجلاس میں عرفان قادر صاحب کی شمولیت جو ہے, ان کا نام سن کر آپ بھی مسکرائے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایگریسولی حکومت کچھ چیزوں کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے. تو اس میں جو میری اطلاعات ہیں کہ چیزیں ڈسکشن میں ہوئی ہیں, اس میں پابندی والا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے, اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ ڈسکشن میں ہے بات, یہ ابھی اس کو ہم نے حتمی شکل دینی ہے, لیکن اس پر وہ ایک لگ رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد شاید ہو جائے. اور اس میں پھر انہوں نے سارے قانونی چیزیں ادھر سے بھی بتائی گئیں, اور ادھر فاروق اشنائک صاحب نے بھی ان کو قانونی جو معاملات تھے ان سے ہوتا نا نوٹس شیئر ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل درآمد ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا. ریویو پٹیشن والے معاملے پر کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اور کون کون سی وکیلوں کی ٹیم سپریم کورٹ میں اتارنی چاہیے, بڑا میٹر کرتی ہے نا وکلا کی. ظاہر ہے وکلا کی ٹیم, انہوں نے جا کے سارا کیس لڑنا ہے. جی, اور پھر وہ جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے اس پر بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن آج کے اجلاس میں ابھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ابھی یہ ان کے جو وکلا ہیں قانونی ماہرین ہیں
وہ سارا ان کو بریف کریں گے پراپر، تو اس کے بعد کوئی یہ فیصلہ کر سکیں گے. اور پیپلز پارٹی نے ان کو مشورہ جو میٹنگ میں جو دیا ہے، اور ایون مسلم لیگ نون کے دوست بھی اسی پہ آمادہ تھے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ جس پر پھر عمل درآمد ممکن ہو سکے. سیاست ہے نا، یہاں پر اگر آپ 2 قدم بڑھا کے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر وہ زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو لہٰذا جمہوری، سیاسی اور آئینی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. کوئی ایسا قدم نہیں جس کو کل کو غیر جمہوری سمجھا جائے، تصور کیا جائے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ماضی ہے کہ وہ جب اتحاد میں ہوتے ہیں تو مشاورت کے ساتھ چیزیں فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں پرویز مشرف کو انہوں نے نکالا تھا، بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک فیصلے جو ہے وہ پہلے ایک اعلان ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب وہ اس کے تمام پہلو سیاسی اور قانونی ان کا جائزہ لینے کے بعد عمل کریں گے، لیکن فوکس ریویو کے اوپر ہے کہ وہ ریویو ابھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. شاہ جی، یہ جو حکومت ہے اس میں صرف 2 جماعتی اتحاد تو نہیں ہے، اس میں دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں. اور یہ جو ابھی میرا خیال یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو ابھی جو فائنل شکل دی جائے گی وہ جب یعنی میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں ہوگی، یا اس سے پہلے یہ فائنل شیپ کو اختیار کر جائے گی؟ دیکھیے جیسے 3 ایجنڈا جو 3 نکاتی تھا آج کا، بین، آرٹیکل 6 اور ریویو پیٹیشن، اس میں جو میری اطلاعات ہیں بین کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ڈسکشن فردر ہونی چاہیے، پروز اینڈ کونز دیکھنے چاہیے. کیونکہ بین کا معاملہ یہ ہے بٹ صاحب، اگر یہ تمام پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں تو آپ کی کیبنٹ ایک ڈیکلریشن جاری کرتی ہے کہ ہم نے اس پارٹی کو بین کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت 15 دن میں اس ڈیکلریشن کو سپریم کورٹ میں سبمٹ کرتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس ڈیکلریشن کو اپروو کرے گی تب جا کے وہ پارٹی بین ہوتی ہے. اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جس پہ ڈسینٹنگ، لیکن یہاں پر شاید یہ اب مجھے کسی قانونی ماہر نے یہ بات بتائی تھی کہ جیسے ہی ڈیکلریشن بین کا ایشو ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جتنی بھی قومی صوبائی اسمبلیز میں ان کے ارکان ہیں جس پارٹی کو بین کیا جائے گا وہ ایز ممبر اس پارلیمنٹ کے کام کرنے سے روک دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا افیکٹو کب ہوگا؟ یہ جو مجھے قانونی ماہرین نے بتایا کہ وہ 15 دن کے اندر، جب سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ ضروری ہے اس ڈیکلیریشن کے لیے. اگر سپریم کورٹ انڈورس نہیں کرے گی تو اگر وہ کہے گی نہیں ہم نہیں مانتے تو ڈیکلیریشن یوز لیس ہو جائے گا. اس لیے آپ یہ وے کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کریں گے تو پھر آگے سے کیا رسپانس ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پہ ڈسینٹنگ. اچھا، اب اس کے اوپر تھوڑی سی پہلے آگے بات کرنے سے پہلے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا بیہیو رہا ہے اب تک، جب سے یہ انہوں نے اگریسیولی سیاست شروع کیا یا جب سے یہ پاپولر ہوئے ہیں، میرا خیال ہے یہ 2011 سے آن ورڈ، تو تب سے لے کر اب تک آپ ان کا سارا جو ہے ان کا ریکارڈ وہ دیکھ سکتے ہیں. مار دھاڑ، جلا دو، گرا دو، آگ لگا دو، اور پھر 9 مئی کے واقعات، اور پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ان کے ہاتھ سے. یہ پولیٹیکل بیہیو تو نہیں ہے، یہ قطن پولیٹیکل بیہیو نہیں ہے، یہ پاپولزم کا شکار ایک پارٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے آئین اور جمہوریت پہ بڑا یقین رکھنے والا بندہ ہوں. باقی چیزوں کو تو چھوڑیے، 2013 کے الیکشن میں میجورٹی نہیں ملی، آپ نے دھاندلی کا شور مچا کے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ گئے. جب آپ ادھر سے آؤٹ ہوئے ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل وے کے ذریعے، نو کانفیڈنس کے ذریعے، آپ استعفے دے دیے اور باہر بیٹھ گئے، پھر آپ کا نہیں ہم نے استعفے نہیں دیے. اس سے پہلے آپ نے پارلیمنٹ اسمبلی توڑ دی. جی اسمبلی توڑ دی جو آئین توڑا آپ نے. بالکل آئین توڑا. یہ بیہیویئر کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا. اور جو کلیم کرتے ہو جی ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، تو وہ تو قطع نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ معاف کیجیے گا بٹ صاحب معاملہ یہ سینسٹیو ہے، سب سے پہلے حکومت کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ اگر وہ ڈیکلیریشن ایشو کرتے ہیں تو کیا اس کی انڈورسمنٹ ہوگی، جس کے بارے میں میری اطلاعات ہیں کہ وہ شور نہیں ہے. ڈسینٹنگ وائسز پارٹیز دونوں سے آ رہی ہیں، جیسے سومرو صاحب فرما رہے تھے، پیپلز پارٹی سے بھی آ رہی ہیں، پی ایم ایل این سے بھی آ رہی ہیں. البتہ جو آرٹیکل 6 کے اطلاق کی بات ہے، قاسم سوری اور بانی پی ٹی آئی، ان دونوں کے حوالے سے مجھے کنسنسس سننے میں آ رہا کہ ہے، اور ریویو پیٹیشن پہ بالکل پیپلز پارٹی کی سی سی کی ڈیمانڈز ہیں.
हाँ जी जी कि जी पीपल्स पार्टी की सीसी जी जी, ये तो बल्कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में भी ये कहा था बात की थी कि जनाब उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई अब की जाए। आपके सवाल पे अगर मैं आऊँ, ऑफ कोर्स जो फाइनल अथॉरिटी है PMLN की तरफ से वो मियां नवाज शरीफ हैं, और जब इन दोनों पार्टी, चूंकि ये बड़े कंपोनेंट हैं इस अलायंस के, जब इनके दरमियान एक चीज़ें एग्रीमेंट पे ये पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये दूसरी जमातों को, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी ANP, जिनके बारे में मैं कहूँगा वो भी बैन के शायद हक में ना हो, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को सफ़र कर चुके हैं, फिर MKM से बात करना है और फिर कुछ दूसरे जो उनके एलाइज हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि बड़े कंपोनेंट हैं, इनके दरमियान एक कंसेंसस, पॉलिसी कंसेंसस जिसे कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। ये दोबारा मिलेंगे, आप जल्दी देखेंगे। फिर मियां नवाज शरीफ, जैसे आपने व्हाट्सअप कहा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान मीटिंग होगी, फिर बाकी पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनसे तो ये बैन वाला मामला सब थोड़ा सा, इसका मतलब है अभी डिले का शिकार है। फिलहाल शायद आर्टिकल 6 की तरफ ज़्यादा कंसेंसस पाया जा रहा है। देखिए कि इस वक्त जो कि मुशावरत का अमल जो है वो हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया है। अब पीपल्स पार्टी से मुशावरत हुई है, इसके साथ दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी होगी, और जो हुकूमत से बाहर जमातें हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद भी राब्ते शायद JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से करें या ANP की क़यादत से करें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से करें, सदर पाकिस्तान से करें। अब वो भी एक राब्तों का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर भी, नून लीग के अंदर भी एक मुशावरत का अमल जो है अब वो किया जा रहा है, और इजलास जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो रेफरेंस है जो आर्टिकल 6 का जो है, जो बानी PTI के ख़िलाफ़, साबक जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी उनके ख़िलाफ़, और जो साबक सदर हैं आरफ अलवी उनके ख़िलाफ़ जो है, इस पर तो कंसेंसस जो है दोनों बड़ी पार्टियों में नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो है उस वक्त जो साबिक सदर थे उनकी तरफ से भी आइन को तोड़ा गया, और जो डिप्टी स्पीकर थे साबिक उनकी तरफ से भी आइन को तोड़ा गया, और इस तरह जो बानी PTI थे उनकी ख्वाहिश पर जो है वो आइन तोड़ा गया। तो इसलिए इस पर जो है वो उसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हैं, जैसे माजी में भी कुछ अरसा पहले जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो एक मौका पर इसी तरह का जो केस था साबिक सदर जो थे उनके खिलाफ, तो उस पर भी मुत्तफिक थे। तो मैं समझता हूँ इस पर भी दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है। इमदाद सुमरू साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने PTI के हवाले से भी बहुत सारी जो उन्होंने PTI ने कानूनी गलतियां की हैं या ब्लंडर की हैं, शायद उनकी तरफ निशानदेही की है। और PTI जो है वो अभी तक, उनके इस बयान से लगता है कि PTI अभी तक एज सियासी जमात क्लैरिटी के साथ कहीं मौजूद नहीं है। देखिए, बड़ा वाज़ेह उनका प्रेस रिलीज़ है। उसमें उन्होंने एक तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उस पर अमल दरामद के लिए हमने अपनी कानूनी टीम को कह दिया है कि कहाँ हमें रुकावट आ सकती है अमल दरामद के लिए। अब रुकावट वाला मामला क्या है कि एक अरकान वो हैं 39 जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि PTI के, एक 41 अरकान वो हैं जो डावाडोल थे, जिन्होंने कभी PTI का शायद जमो करवाया, कभी वो किसी और पार्टी का, कभी इंडिपेंडेंट, कभी कुछ। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन हल्के जहाँ पर 2-2, 4-4, 5-5 PTI के लोगों ने भी जमो करवाए हुए, जीतने वाला PTI वाला, हारने वाला PTI का, तो कौन सा है PTI का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और उनका उन्होंने जायज़ा लेना है। जो मेरी बात हुई इलेक्शन कमीशन के कुछ सोर्सेज से कि हम इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं कि कौन है जो क्लियर कट, जिसका आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से ये PTI का उम्मीदवार था और जीत कर आया और PTI का MNA है। एक हमने ये देखना है। दूसरा वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई उनके पास तो किसी ने आके, एक शख्स ने या 2 शख्स ने, या PTI के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर या उनके वकील ने आके 37 अभी तक गए हैं, 37 उन्होंने जमा करवा दिए हलफनामे। तो 37 हलफनामों के ऊपर वो जो थोक के हिसाब से आए हैं उनमें दस्तखत वाकई उन अरकान के हैं।
یہ دیکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میرا خیال یہ شاید وہی طریقہ کار ہے جس طریقے سے قومی Resign اسمبلی کیا میں تھا، ریزائن ادھر ہی کیا آ رہا گیا تھا تھا تو پھر وہ ادھر ہی آ رہا راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایک بندے کو آگے بتانا پڑے گا، بالکل، تصدیق کرنی پڑے ادھر گی. ہی میں آ رہا ہوں. وہ ہوا یہ تھا کہ جب 10 اپریل 9 اور 10 اپریل کی رات کو ہو گئی تحریک عدم اعتماد، تو 11 کو جب اپنا اسرٹینمنٹ تھی، پرائم منسٹر کا الیکشن تھا، تو اس دن انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے سب کو گھر سے لائے استعفے دے دیے تھے ٹیبل پر، سب کو. وہ بنی گالا سے ٹائپ کر کے اور وہ لائے، printed form میں تھے. اور ان میں کئیوں نے دستخط کیے تھے اور کئیوں نے نہیں کیے تھے، جن کے دستخط بعد میں جعلی کیے گئے تھے. اس وجہ سے تو راجہ صاحب کے پاس وہ نہیں جا رہے تھے نا. تو اب یہ بھی شک ہے کہیں نہ کہ الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو بیان حلفی یا جو سرٹیفکیٹ یا وہ جو آیا ہے ان کے پاس وہ جینون ہے یا اس میں کوئی کی گئی ہے، کوئی ہیرا پھیری کی گئی ہے، کسی اور نے دستخط کیے ہیں. تو تمام چیزیں وہ دیکھیں گے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کہیں الیکشن کمیشن کو لگ رہا ہے کہ اگر کہیں ان کو لگتا ہے کہ جی اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، تو پھر وہ واپس سپریم کورٹ میں جائیں گے، جا کر ان سے رہنمائی لیں گے. ایک تو 39 والا تو کلیئر فیصلہ ہے نا، وہ 39 کو وہ دے دیں گے پی ٹی آئی کا وہ اسٹیٹس کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے، لیکن باقیوں کے لیے انہوں نے ایک ایک چیز دیکھنی ہے. تو ابھی عمل درآمد میں کافی ساری چیزیں آڑے آئیں گی، ابھی آڑے آئیں گی، لیکن باہر ظاہر ہے سپریم کورٹ لیکن کا الیکشن فیصلہ کمیشن ہے. نے کہہ دیا عمل کریں گے. ہاں ظاہر ہے انہوں نے کہہ دیا عمل کریں گے، لیکن ریویو پٹیشن جو ہے وہ بھی تو شجی دائر ہوئی ہے. 3-4 چیزیں ہیں، اس کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ 3-4 چیزیں ابھی دائر ہوئی ہے، اس کے بعد اس ہیئرنگ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ لوگ بھی وہ بھی پیٹیشن فائل کر رہے ہیں جو کہ ان سیٹوں پہ آلریڈی ڈی سی ہو چکے ہیں، انہیں سنے بغیر آپ نے کر دیا، وہ بھی جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جو سب سے اہم سومرو صاحب نے لائن پڑھی ہے نا کہ جہاں پہ ہمیں کوئی تکنیکی مسئلہ ہوا تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. جی تو یہ جو پروسیس ہے نا، ٹھیک ہے، انٹینٹ ہے الیکشن کمیشن کا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، لیکن یہ جو 3 ڈیولپمنٹس ہیں نا، یہ 3 ڈیولپمنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن ڈیلیڈ ہو جائے گی. نمبر 1 ریویو پیٹیشن، دوسرے لوگ پیٹیشن میں چلے جائیں گے، تیسرا الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کا بھی تو پوچھنا ہے اور انہوں نے اپنی بھی ویریفیکیشن جیسے کہا ایک سگنیچر کی، اس میں اگر کوئی 2 نمبر ہی نکل آئی پھر اس کا کیا ہوگا. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، اتنی سہل نہیں ہے جتنی نظر آتی ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد تو ضرور ہوگا، لیکن ذرا یہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی نیت پہ کم از کم مجھے شک نہیں ہے. لیکن کنفیوژن اور پھر ہمارے یہاں پہ جو پروسیسز ہیں جس کے نتیجے میں امپلیمنٹیشن لیٹ ہو جاتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مسلسل شاہجی تنقید بھی کی جا رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی وہ مسلسل بہت زیادہ تنقید نہیں، گالم گلوچ، گالم الزام تراشی، گندے الزامات اور گالیاں دینا، یہ تنقید نہیں ہے. یہ لیکن یہ ہے کہ یہ وہ کرتے کیوں ہیں کہ ان کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے، تو وہ پھر بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو پھر بھی کچھ لوگ یہ پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ ہونے والوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں سیاسی جماعت کو بین کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں، یعنی وہ 9 مئی کے واقعات کریں، وہ الیکشن کمیشن پہ حملہ کریں، ان کو فیصلے پسند آئیں تو وہ عدلیہ پہ حملے کریں، ان کے خلاف کمپین چلائیں، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر کمپین چلائیں، ان کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو. پھر بھی سومرو صاحب لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں، چند ایسے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی جماعت ہے جی، ذرا سوچ لینا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے نا جنہوں نے سیاست جو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی، وہیں سے ان کو ریلیف بھی ملتا ہے. لیکن جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ پریشر ڈالتے ہیں، اب جن عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور سب سے زیادہ اور تاریخی ریلیف مل رہا ہے، یعنی کسی اور پارٹی کو کسی اور دور میں کبھی اگر اس طرح ایک منٹ میں ریلیف ملا ہو، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، ریلیف ملتا ہے، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، ان کو اپنا ایسی ضمانتیں ملتی ہیں کہ جو کبھی کسی کو نہیں ملی، بلینکٹ. تو اس کے باوجود انہی عدالتوں کے اوپر یہ چڑھائی بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف ان جج صاحبان کی ٹرولنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر ایک مافیا کے طرز پر ان کی فیملیز کی تصاویر شیئر کرتے ہیں. پھر وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کیوں کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پریشر ڈالنے کے لیے، کیونکہ بہت سی جگہ پر ان کا پریشر یہ کام آتا ہے. یہ اور انہوں نے یہ پریشر ڈال کے حالات اپنے
اپنا مطابق اپنے حق میں کر لیے ہوئے بہت سے معاملات۔ اس طرح کے جو پریشر گروپس ہیں وہ جب اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں تو پھر ان کو سیاسی رویہ بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے پریشر سے وہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کچھ تھوڑا بہت اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہوں، لیکن ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت جو کہ اس وقت حکومت میں ہے وہ بہت ہی دانشمندی کے ساتھ اس سارے معاملے کو ٹیکل کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اللہ نگہبان۔